اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ سے چند حقائق کے عنوان سے ہمارا یہ گفتگو کا 7واں سلسلہ ہے، اور ہماری اس گفتگو کا مخاطب اول جناب محترم مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں، جن کا ایک کلپ کسی ساتھی نے بھیجا اور فرمایا کہ اس سے متعلق ہمیں کچھ بتلائیے۔ تو اپنے احباب کی تسلی کے لیے، اور مرزا صاحب پاکستان کی بلکہ اردو زبان کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور بہت ساری خدمات ہیں ان کی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کم فرصتی کے باعث نہج البلاغہ کے زیادہ مطالعے کا وقت شاید نہیں ہے، تو ان کے لیے کچھ حقائق کا عرض خدمت ہیں۔ ایک چیز جس پہ وہ بہت زور دے رہے ہیں، اور علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے کا خطبہ 225 لے کے لہرا لہرا کے اپنے معیار سے بھی کچھ کم معیار کے الفاظ ادا کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے، خطبہ 225 میں لفظ فلاں کے نیچے خلیفہ دوم کا نام تھا، اور ان لوگوں کی کارستانیاں دیکھیے جو نہج البلاغہ کے ساتھ کیں، اور کس لیول کی بےایمانی کی گئی۔ یہ لفظ میں نے دہرا دیے ہیں مرزا صاحب کے، یہ ان کا ایک کلپ جو ساتھی نے مجھے بھیجا 2 منٹ اور کچھ کا۔ حقیقت میں یہ ان کی تفصیلی گفتگو ہے۔ تو گزارش یہ ہے، اور سینکڑوں دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، خود مرزا صاحب سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کو مناظرے کی کتاب نہیں بنائیے۔ آپ ہی کے بقول نہج البلاغہ توحید و قرآن و فکر آخرت کی کتاب ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے فرماتے ہیں یہ معرفت کی کتاب ہے۔ لہذا جوانوں کو اس دور میں توحید سکھائیے اور قرآن سکھائیے، اور معرفت آخرت، ان کو فکر آخرت سکھائیے۔ نہج البلاغہ جس مقصد کی کتاب ہے، مت ان کو مناظرے میں الجھائیے۔ اور جوان، اگر بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، اگر نہج البلاغہ کے حوالے سے ہم کچھ عرض آپ فرمائیں گے اور باقی حدیث کی کتابوں سے متعلق ہم کچھ کہیں گے، اور کوئی جوان اٹھ کے کہے دونوں آپ سچے ہیں، اور پھر وہ حدیث کا ہی منکر ہو جائے، تو ہم اس میں قصوروار ٹھہرے یا نہیں؟ لہذا جوانوں کی جو ضرورت ہے اس وقت، اس کو مد نظر رکھیے اور پیش کیجئے۔ بہرحال انتہائی اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بحث مرزا صاحب نے بڑے شد و مد کے ساتھ پیش کی ہے، اور کتاب لہرا لہرا کے کہ یہ دیکھیے اور یہ فوٹو بنائیے، تو میں خیر وہ انداز تو نہیں اپناتا، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دیکھیے، یہ خطبہ نمبر اس کو آپ دیکھیے 219 ہے۔ یہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ نہیں ہے، یہ رئیس احمد جعفری ندوی کا ترجمہ ہے۔ مفتی صاحب کا خطبہ 225 ہے، اور یہ خطبہ 219 ہے۔ اس خطبے کی ہیڈنگ، اور یہ لاہور میں پرنٹ ہوا ہے، کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، شیخ غلام علی اینڈ سنس پبلشرز لاہور۔ یہ ترجمہ ہے سید رئیس احمد جعفری کا، اور مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے سے پہلے ہے۔ ذرا ایک ارشاد ومن کلام لہو علیہ السلام، اگر یہ اس کو دیکھیں تو کم از کم یہ اس میں کسی کی یاد، اب یہ کسی کی یاد ہے، ایک اہل سنت عالم 200 کے قریب کتابوں کا مصنف و مترجم، تو وہ لکھتے ہیں کسی کی یاد، اور پھر اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ میں خطبے کا ترجمہ رئیس احمد جعفری صاحب کا ترجمہ دہرا رہا ہوں۔ خدا فلاں کے شہروں کو برکت دے اور ان کی محافظت فرمائے کہ اس نے کجی کو راست کیا، بیماری کا معالجہ کیا اور سنت کو قائم کیا، فتنہ کو ختم کر دیا، پاک جامع و کم عیب اس دنیا سے رخصت ہوا، خلافت کی نیکی تک پہنچا اور اس کے شر سے گزر گیا، خدا کی طاعت بجا لایا، اس کی نافرمانی سے پرہیز کیا،
اس کی طاعت کا حق اچھی طرح سے ادا کیا، لیکن وہ اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ لوگوں کو گناہ گوں راستوں پر ڈال دیا جن میں گمراہ راہ یاب نہیں ہو سکتے اور راہ یافتہ یقین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اب اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ حالات اوکرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملے حضرت سلیمان فارسی کی وفات کے وقت ارشاد فرمائے ہوں گے۔ اب آتے ہیں سارے بحث جو مرزا صاحب جس پہ بہت زور دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فلاں کے نیچے لکھا ہوا تھا خلیفہ دوم کا نام۔ اب مرزا صاحب یہ گزارش ہے، مرزا صاحب ایک شخصیت کی عظمت دوسری شخصیت کے ذریعے سے حاشیوں اور فلاں کے تحت سے نہیں ڈھونڈیے، بلکہ جیسے قاضی عبد الجبار نے المغنی میں یہ کیا ہے کہ 3 خلفاء کا تذکرہ کیا ہے، 20 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، توحید و عدل، اور آخری 20ویں جلد ہے امامت میں، اس میں انہوں نے خلیفہ اول و خلیفہ دوم و خلیفہ سوم، البتہ انہوں نے لفظ امامت استعمال کیا ہے۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد جب امیر المومنین پہ آتے ہیں تو وہاں آ کے تعارف کیا کراتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے۔ پہلی آیت انہوں نے لکھی ہے کہ ان کے لیے انما ولیکم اللہ ہے، ان کے لیے انما یرید اللہ ہے، ان کے لیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا ہے وغیر ذالک، یعنی اور بہت ساری آیات۔ تو حاشیوں میں اور فلاں کے تحت لکھی ہوئی چیزوں میں پوشیدہ چیزوں سے کوئی یہ شان نہیں ہوتی کہ آپ کہیں ہم فلاں کی شان بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال شان بیان کیجئے، نہج البلاغہ سے ہی بیان کیجئے، لیکن ایک بات جو بار بار دہرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مانیے مگر منوائیے نہیں، اس لیے کہ آپ اگر منوائیں گے تو پھر بات کیا ہوگی۔ آپ اگر نہج البلاغہ سے شان بیان کریں گے، ہم نہج البلاغہ سے اگر وہ خطبہ بیان کریں گے، خطبہ شکشکیہ، جس پہ انشاءاللہ کسی وقت گفتگو ہوگی، اور بالخصوص ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گفتگو میں نے کچھ سنی ہے، اس حوالے سے بھی یہ ہم عرض کریں گے، خطبہ شکشکیہ پہ ایک الگ سیشن ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس قسم کی چیزیں وہاں سے بیان کریں گے، نہج البلاغہ میں جناب امیر المؤمنین نے 7 دفعہ لفظ فلاں استعمال کیا ہے اور 2 دفعہ لفظ فلانا استعمال کیا ہے۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ جناب امیر علیہ السلام نے کس کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس خطبے میں لفظ فلاں سے پھر مراد کون ہو سکتی ہے، اور خلیفہ اول کیوں نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ خواہ اسی کو لیتے ہیں تو پھر اس کا خطبے کا مفہوم کیسے ادا کریں گے۔ لیکن میں ہمیشہ جو بات عرض کرتا رہتا ہوں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ مت الجھائیے جوانوں کو۔ علامہ اقبال کے بقول ہم ہوشیار رہنا چاہیے کہ ابو بکر و علی کی بحثوں میں جوانوں کو الجھائیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ زیادہ کھڑے ہوں گے۔ تو بہرحال لکھتے ہیں کہ جناب ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، فلاں کے نیچے لکھا ہوا تھا سید رضی کے خط سے خلیفہ دوم کا نام۔ اب میں یہی عرض کرتا جاؤں کہ میرے پاس یہاں وہ نسخے موجود ہیں۔ یہ ابن ابی الحدید معتزلی پیدا ہوتے ہیں 586 ہجری میں، یہ نہج البلاغہ لکھنا شروع کرتے ہیں 644 ہجری میں، نہج البلاغہ مکمل کرتے ہیں 649 ہجری میں۔ خود لکھتے ہیں جتنی علی کی حکومت کا زمانہ تھا اتنا میں نے نہج البلاغہ کی اس شرح پہ لگایا، اور پھر ان کی رحلت ہوتی ہے 656 ہجری میں۔ تو 586 ہجری میں آ کے اگر یاد رہے، اس لیے کہ آ کے دکھاتا ہوں کہ کیا لکھا ہے ابن ابی الحدید نے۔ اگر 586 میں کتاب لکھنا شروع کی ہے، کیا پیدا ہوئے ہیں، تو میرے پاس یہ نسخے نہج البلاغہ کے وہ بھی ہیں جو 469 ہجری کے ہیں، یعنی جناب ابن ابی الحدید کے پیدائش سے بھی پہلے کے یہ نسخے موجود ہیں، اور یہ 1-2 نسخے نہیں موجود۔ اس وقت جو میرے پاس یہ نسخہ موجود ہے اور یہ لکھا ہوا ہے 469 ہجری کا،
اور اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس سے پہلے یہ نہج البلاغہ کی وہ شرح ہے راوندی کی جس کا تذکرہ کئی دفعہ ابن ابی الحدید نے کیا ہے. تو یہ کوئی خواب آ گئی جناب ابن ابی الحدید کو کہ نیچے لکھا ہوا تھا سید رضی کا نہج البلاغہ کے نسخے جو اس وقت موجود ہیں. میں گزارش کروں گا اگر تحقیق ہی کرنی ہے فلاں کے نیچے اس پہ تو آپ دیکھ لیجئے لکھنؤ میں ممتاز العلماء کے کتاب خانے میں اس وقت بھی نسخہ موجود ہے جو 510 ہجری کا لکھا ہوا ہے. 586 ہجری پیدائش ہے جناب ابن ابی الحدید کی. ایک نسخہ مولانا ابوالکلام آزاد کے کتب خانے علی گڑھ میں موجود ہے، وہ لکھا ہوا ہے 538 ہجری کا. اور ایک نسخہ رامپور لائبریری مکتبہ الرضا میں موجود ہے، وہ ہے 533 ہجری کا. ایک ڈبلن آئرلینڈ میں موجود ہے جو رجب 588 کا. اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ 586 میں یعنی یہ اس وقت لکھا گیا 588 والا جب ابن ابی الحدید 2 سال کے تھے. یہ علماء نے علامہ سید عبدالعزیز طباطبائی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں 131 کلمی نسخوں کا تذکرہ کیا ہے. اب ابن ابی الحدید کو کہاں سے نظر آ گیا اور یہ کہاں سے اترا، یہ نہج البلاغہ اس سے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہوگی. اور میں یہاں ابن ابی الحدید کی یہ کتاب آپ دیکھیے، یہ ہے ابن ابی الحدید کی کتاب کی جلد 11 اور 12. اس کی پوری 12ویں جلد جو ہے وہ ابن ابی الحدید صاحب نے اسی خطبے کے بارے میں اور جناب خلیفہ دوم کے متعلق اور ان کی سیرت اور ان کے اقوال کے بارے میں لکھ دیے. البتہ اس میں نمبر جو ہے وہ 223 ہے، یہ ذہن میں رہے. اگر آپ جائیں گے 4 جلدی ابن ابی الحدید کی پرانی جو شرح شائع ہوتی رہی ہے بیروت میں بھی اور مصر وغیرہ میں بھی، وہ 4 جلدی تھی. اب جو شائع ہو رہی ہے وہ 10 جلدوں میں اور ہر جلد جو ہے 2 حصوں میں ہے، یعنی 20 جلدی اس کو کہتے ہیں. تو اب اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں تیسری جلد کے ابتدا میں یہ خطبہ ہے. اور اس خطبے کو جب میں یہاں نقل کرتے ہیں ابن ابی الحدید للہ بلاد فلان، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ وَيُرْوِي لِلَّهِ بَلَاءُ فُلَانٍ. عبارتوں کو چھوڑتا ہوں، یہاں لکھتے ہیں ذرا اس پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں ابن ابی الحدید نے لکھا ہے وقد کے بعد لفظ ہے وجدت، پایا گیا ہے، ملا ہے. اور حروف ہیں 3، ذرا پڑھے لکھے حضرات جو ہیں وہ توجہ فرمائیں گے اس پر. لفظ واو جیم دال تے عربی سے جو آگاہ ہیں، یہ لفظ وجدت ہے نہ کہ وجد. تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ لفظ وجدت ہے، وجد تو نہیں. اور 4 جلدی میں آپ کو اعراب کہیں نظر نہیں آئے گا. اب یہاں وجد تو کیسے آپ بنائیں گے؟ اور اکثر بزرگان نے بھی اس کو وجد تو کا ترجمہ کیا ہے کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایک نسخہ جو خط رضی ابی الحسن سے تھا جو جامع نہج البلاغہ ہیں، وتحت فلان عمر، اور فلاں کے نیچے خلیفہ دوم کا نام لکھا ہوا تھا. لیکن اگلے صفحے پہ یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا جو صفحہ 4 بنتا ہے اس پہ لکھتے ہیں حدثنی بذالک فخار ابن معد الموسوی الابدی. حدثنی بذالک، مجھے یہ بتلایا ہے. کیا بتلایا ہے مجھے؟ کہ یہ لکھا ہوا تھا اس نسخے کے نیچے. حدثنی بذالک، مجھے یہ بتلایا ہے فخار ابن معد الموسوی نے. اب اگر وہاں وجد تو پڑھیں گے کہ میں نے نسخہ پایا ہے تو پھر یہ کیا ہوا کہ حدثنی بذالک فخار نے آپ کو کیا بتلایا ہے؟ حدثنی بذالک فخار کا مقصد یہ ہے کہ ایک نسخہ ایسا پایا گیا کہ جس میں فلاں کے نیچے خلیفہ دوم کا نام لکھا ہوا تھا.
اب یہ بتلایا ہے ابن ابی الحدید کو کس نے؟ یہ فخار نے۔ لہذا پہلی مرزا صاحب یہ اصلاح کر لیجئے کہ یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے نہیں دیکھا نسخہ، یہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ ایک نسخہ پایا گیا ہے جس نسخے میں لکھا ہوا ہے فلاں کے نیچے، لیکن اس نسخے کی روایت، اس کی حدیث، اس کے بعد کس نے کی ہے؟ حدثنی بذالک فخار، مجھے اس کے بارے میں فخار نے بتلایا ہے۔ اب اگر آپ جا کے دیکھیں گے فخار، تو یہ فخار جو ہیں یہ ایک مشہور شیعہ عالم دین ہیں، اور ان کی کتاب نیٹ پہ موجود ہے مرزا صاحب، اور وہ کتاب ہے ان کی پیدائش سید رضی کے پیدائش، ان کی پیدائش، یہ فخار کی پیدائش جو ہیں وہ ابن ابی الحدید کے زمانے کے ہیں۔ بہرحال یہ فخار کی روایت ہے، اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کی عرض کروں گا فخار کے سلسلے میں، کیونکہ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اور وہ ہے ایمان ابو طالب پہ، الحجت علی الذاہب فی کفر یا فی تکفیر ابی طالب، یہ کتاب ہے فخار کی اور نیٹ پہ موجود ہے، اور ایک بزرگ شیعہ عالم ہیں، بالخصوص خلیفہ دوم کا انہوں نے بڑے عجیب انداز سے تذکرہ کیا ہے۔ اس خطبے میں ابن ابی الحدید نے مغیرہ بن شعبہ کا تذکرہ کیا ہے طبری کے حوالے سے، اور وہاں ایمان ابو طالب کے حوالے سے جناب فخار نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ جس نے کفر جناب ابو طالب کے بارے میں روایت نقل کی ہے، اس کا جناب عمر کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور بعض ایسی چیزیں نقل کی ہیں کہ مغیرہ نے کچھ ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے اس پہ تعزیانے ضروری ہو گئے تھے، لیکن خلیفہ دوم نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ایک تعلقات جو سامنے آئیں گے تو پھر اس حدیث کے حوالے سے یہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ بہرحال میں اس کو پہلا نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ جدت لفظ ہے، وہ جدت، اور اگر وجد تو کریں گے تو پھر حدثنی بذالک کا معنی کچھ نہیں بنتا۔ اب یہ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس موضوع کو آپ جتنا پھیلائیں گے پھیلتا جائے گا۔ یہ ایک کتاب ہے علامہ علی نقی صاحب کی، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، ابو الائمہ کے تعلیمات، یہ کسی زمانے میں لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ اس میں علامہ علی نقی نے امامت اور خلافت کی ایک بحث کی ہے، اور خوبصورت بحث ہے لیکن تفصیلی بحث ہے۔ فرماتے ہیں خلافت کا ایک معنی ہے حکومت، وہ ظاہری سلطنت اور فرما روائی ہوتی ہے، اور ایک سلسلہ ہے اس کا وہ دینی خلافت جس کو ہم امامت کہتے ہیں۔ اب اس للہ بلاد و فلان کا سرنامہ دیکھیں تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ خلافت ظاہری کو اگر آپ مانیں گے تو زیادہ سے زیادہ اس کو ماننا ہوگا، حقیقت میں خلافت باطنی آپ کسی صورت میں ایسی چیزوں سے نہیں ثابت کر سکتے۔ اب یہ اس کے علاوہ کتاب اس موضوع پہ لکھی گئی ہے، یہ ہندوستان ہی سے کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ لکھنے والے ہیں سید سبط حسن صدر اللہ فاضل، اور تقویم العود و مداوات العمد، یہ کتاب بھی اس موضوع پہ لکھی گئی ہے، اور ایک تفصیلی بحث جو اس میں کی ہے عربی میں وہ ہے یہ کتاب بہج الصباغہ، اس کی جلد نمبر 9 میں اس خطبے پر تفصیلی بحث ہوئی ہے۔ میں بات کو یوں جمع کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب ان بحثوں کو اگر چھیڑیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس خطبے سے شان بیان کریں گے تو ہم اپنے جوانوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ خبردار آپ نہج البلاغہ کو مناظرے کی کتاب نہیں بنائیے، لیکن اگر کوئی صحاح کی طرف چلا گیا، بخاری کی طرف چلا گیا، مسلم کی طرف چلا گیا، آپ کی پسندیدہ کتاب المصنف کی طرف چلا گیا، اور وہاں اس نے یہ تلاش کیا ہے کہ خود حضرت خلیفہ دوم کیا کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، اب پھر جو وہاں معاذ اللہ میں
गुज़श्ता सेशन में अर्ज कर चुका हूँ, हम उस अली को अली ही नहीं मानते जो ऐसी बातों पे किसी की तौहीन करे। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा 204 में सफीन की जंग में अपने साथियों को कहा, मैं पसंद नहीं करता बल्कि न्योकरे हो अकरा हो, मैं इसको मायूब समझता हूँ, मैं इसको नापसंद करता हूँ कि आप शाम वालों को गालियां दें, नहीं बल्कि आप उनको हक बतलाएं। तो मोहतरम हक अली बतलाते हैं, अली किसी की तौहीन नहीं करते। लेकिन अगर आपको मजीद इसकी तरफ जाना हो तो आप जाके देखिए, फिर बहस जो है वो आप ही के ज़िम्मा होगी। इसलिए कि हम फलां के नीचे शान जनाब खलीफा दोम ढूंढ लेते हैं, मान लीजिए, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मुस्लिम में जाएंगे तो ये हवाला मेरे सामने है, मुस्लिम में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 1378 है। आप इसको छोड़िए, हदीस 1757 किताबुल जिहाद वसीर बाब हुक्मिल फ़ै, तहकीक है इस पे मोहम्मद फुआद अब्दुल बाकी की, नाशिर दार इहया तुरासिल अरबी बैरूत। अब यहाँ जनाब खलीफा दोम ने जनाब इब्न अब्बास को और जनाब आमिर अलैहिस्सलाम को अपनी खिलाफत के दौर में बुलाया और कुछ गुफ्तगू हुई जो तफसील से लिखी है। और फिर जनाब खलीफा दोम क्या कहते हैं, मुझे मालूम है कि फ़रअयतुमानी, कि तुम दोनों यानी हजरत अब्बास और हजरत अली, फ़रअयतुमानी काज़िबन आसिमन गादिरन खाइनन। मैं जवानों के लिए अगर तर्जमा न करूं तो बेहतर है, इसलिए कि फिर अगर आप ये कहेंगे कि अली अलैहिस्सलाम ने तारीफ़ें की हैं और शिया ये अपनी कारस्तानियाँ करते हैं, तो फिर अब मुस्लिम में ये कारस्तानी किसने की है? जनाब खलीफा दोम फरमाते हैं, मुझे मालूम है कि आप मेरे बारे में ये सोचते हैं। और फिर आगे इस पे कहते हैं कि मुझे ये भी मालूम है कि आप अंतुमा तज़अमाने अन्नी फ़ीहा ज़ालिमुन फ़ाजिरुन, ये भी उन्होंने लिखा है। ये अल मुसन्नफ़ फ़िल अहदीस वल आसार जिल्द 5 सफ़ा 469, हदीस नंबर 9772, तहकीक यूसुफ कमाल यूसुफ अलहूत, और ये रियाज की छपी हुई किताब है। अब इससे ज़्यादा जवानों को नहीं उलझाना चाहता, ये 2 किताबों का हवाला है। और तीसरा हवाला अगर देखना हो तो वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। और वो वाक़या कब का है कि बुखारी और मुस्लिम दोनों से ये नक़ल किया है, फ़अरसल इला अबी बकरिन अन इतना वला यअतना अहदुन मअक कराहियतन लिमहज़र उमर। ये बुखारी की जिल्द 4 है, सफ़ा 1549, इसको छोड़िए, हदीस 3998, किताबुल मगाज़ी बाब ग़ज़वत खैबर। अब ये खैबर में खुम्स की बहस में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने खलीफा अव्वल से कुछ बात करने के लिए खलीफा को बुलाया और साथ ये कहा कि खलीफा दोम को साथ न लाना। मैं तर्जमा कर दूं इसका, चूँकि अल्फाज जो हैं वो बड़े कराहियतन लिमहज़र उमरा, अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम का देखना नहीं चाहते थे। तर्जमा यह है कि आप पसंद नहीं करते थे कि खलीफा दोम का चेहरा देखें। मोहतरम मिर्ज़ा साहब, मत उलझाइए जवानों को इन बहसों में, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। हम कोई हवाला ये नहीं देते। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने बाकी जगह पे जब लफ्ज़ फलां इस्तेमाल किया तो उससे क्या मुराद है, और जब खुतबा शिक्षिकिया को न मानिए, रद्द कर दीजिए, बल्कि अहले सुन्नत उलमा को कहिए कि जहाँ आता है उसको फाड़ के फेंक दिया कीजिए। अब ये भी हो रहा है और मेरे पास 3 नुस्खे हैं उस पे कि खुतबा शिक्षिकिया को निकाला जा रहा है। ये इल्मी ख़यानतें होती हैं। इल्म ये होता है जैसे इब्न अबिल हदीद ने किया, बल्कि मुग़नी में काजी अब्दुल जब्बार ने
जब खुतबा शिक्षकिया की बात आएगी तो इंशाल्लाह अर्ज करूँगा। काजी अब्दुल जब्बार ने 20वीं जिल्द में खुतबा शिक्षकिया के अल्फाज नकल किए हैं और फिर कुतुबुर रिहा रिहा की तावील की है। सैयद रजी के दौर के हैं काजी अब्दुल जब्बार, और फिर इसका जवाब दिया है अल-मुग़नी का सैयद रजी के बड़े भाई सैयद मुर्तदा अलमुल हुदा ने अशाफी की सूरत में। ये अल-मुग़नी भी नेट पे मौजूद है और अशाफी 4 अज्जा में मौजूद है। जनाब काजी अब्दुल जब्बार ने साहिब अल-मुग़नी ने उस दौर में खुतबा शिक्षकिया के अल्फाज नकल करके उसकी तावील की है, रद्द नहीं किया। और फिर सैयद रजी ने उसकी वजाहत की है, उन्होंने भी रद्द नहीं किया। यानी सैयद रजी के दौर में ये खुतबा माना जा रहा है और ये अल्फाज भी माने जा रहे हैं। बहरहाल नहजुल बलागा के साथ क्या हुआ, एक सेशन में अर्ज कर चुका हूँ कि जनाब इब्ने खलिकान ने वफ़ायातुल आयान में एक एतराज़ शुरू किया कीला के उन्वान से। कहते हैं कि यह सैयद मुर्तदा का कौल नहीं है। फिर आगे ज़हबी जब मीज़ानुल एतदाल में आता है तो वहाँ आके कहता है कि नहजुल बलागा अली का कौल नहीं है। दलील क्या दी मिर्ज़ा साहब आपके लिए खुसूसियत के साथ, और गुफ्तगू को समेटते हैं। बाकी हिस्सा के फिर फलां से मुराद कौन है उसकी इंशाल्लाह वजाहत करेंगे। बस इतना अर्ज कर रहा हूं कि फलां को ढूंढते ढूंढते आप खुद कहीं जवानों को उलझा न दीजिए, और फिर मुस्लिम, बुखारी और अल मुसन्नफ की इबारतें उनकी तावील आपको न करनी पड़े। और फिर आसान सिलसिला है, जब ऐसी बातें आएंगी तो हम ढूंढेंगे कि ये रावी जो है ये ज़ईफ है और वो फलां है। इस हवाले से ऐसी बातों को छेड़िए ही नहीं कि जिनमें फिर ज़ईफ रावी ढूंढने पड़े। अब जनाबे इब्ने अबिल हदीद तक पहुंचने से पहले नहजुल बलागा पे जो एक इतराज़ हुआ है वो मीज़ानुल एतदाल में नहजुल बलागा पे एतराज़ क्या होता है। एतराज़ ये होता है, ज़हबी ने कहा सैयद मुर्तज़ा के ज़िक्र में कि सैयद मुर्तज़ा ने नहजुल बलागा के नाम से एक किताब जाल की है जिसकी निस्बत सैयद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तरफ दी है। कुल्ली तौर पर इन्होंने नहजुल बलागा को ज़हबी ने रद्द कर दिया। दलील क्या दी है? दलील ये दी है कि इसमें शेखैन सैयदैन लफ्ज़ इस्तेमाल किए। सैयदैन शेखैन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज हैं, और यही चीज़ नहजुल बलागा के रद्द करने के लिए सफ़ा खुलूसी इराकी ने इस्तेमाल की है। वो इंग्लिश में एक आर्टिकल उनका मौजूद है। अब वो हजरात ज़हबी को बिलखुसूस लीजिए, वो नहजुल बलागा को रद्द कर रहे हैं इसलिए कि इसमें माज़अल्लाह जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़बान से किसी की तौहीन हो रही है। नहीं, अमीरुल मोमिनीन हक बयान करते हैं अपना, ये अलग बात है। और इसी तरीके पे खुलूसी ने ये किया है। लिहाजा मिर्ज़ा साहब एक चीज़ तय कीजिए, इसमें तारीफ़ है या जैसे खुलूसी और ज़हबी कहते हैं वो है। लिहाजा आप अपने उस हर्फ में बाकी रहिए और इसको यही समझिए कि ये एक तौहीद व कुरान और फ़िक्र आखिरत की किताब है। अगर इस पे रहेंगे तो बात बड़ी आसान रहेगी। इससे ज़्यादा जो है वो इस वक्त ज़हमत नहीं देना चाहते। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अर्ज़ करेंगे। मैं एक चीज़ वाक़े के साथ गुफ्तगू को समेटता हूँ, और वो वाक़या ये है कि हमारे यहाँ बड़े सग़ीर में किसी दौर में बड़ा ये मशहूर था कि शियों के यहाँ हाफ़िज़ कुरान नहीं होते, और अगर हिफ्ज़ भी करते हैं तो फिर जनाब चूँकि ये खुलाफा को बुरा भला कहते हैं, हमारे उलमा इस वक्त भी यही कहते हैं कि किसी के मुक़द्दसात को आप बुरा भला नहीं कीजिए, अलबत्ता मुक़द्दसात आप मुअय्यन कीजिए। और उस हवाले से तो बहरहाल हमारे उलमा में से कोई ये खुलफ़ाए सलासा का सिलसिला हो या उम्मुल मोमिनीन का तज़किरा हो, उम्महातुल मोमिनीन का, हमारे बुजुर्गान किसी वक्त भी तौहीन की इजाज़त नहीं देते। लेकिन हमारे यहाँ बड़े सग़ीर में शोहरत क्या थी कि शियों में हाफिज़ कुरान नहीं होते। अब हुआ क्या है कि मसलन
उस दौर में हाफिज फरमान अली साहब, किसी ने यही कहा था शियों में हाफिज कुरान नहीं होते। हाफिज फरमान अली साहब, उनका कुरान का तर्जमा बरे सगीर में उर्दू ज़बान में अब भी मशहूर है। उन्होंने जब ये एतराज़ सुना तो वो सारे काम छोड़ के 5 माह अंदर बैठ गए और 5 माह में कुरान हिफ्स करके बाहर आए। उस दौर में यानी बरे सगीर के इस पाकिस्तान की तकसीम के बाद हाफिज किफ़ायत हुसैन मरहूम मशहूर हाफिज कुरान थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नजफ़ में जो एक पाकिस्तानी शख्सियत आयतुल्लाह उज़्मा ये हाफिज बशीर साहब यानी मुजतहिद भी हैं और हाफिज कुरान भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो सिलसिला कहाँ तक पहुँच गया है कि सऊदिया में भी अगर हिफ्स के और किरात के और तिलावत के मुकाबले होते हैं तो शिया हुफ़ाज़ दुनिया भर में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक ज़माना था कि उसमें एतराज़ किया जाता था जनाब के हाफिज नहीं होते, अगर हिफ्स करें तो चूँकि ये खुलाफा को ये कहते हैं वो कहते हैं, लिहाजा इनको वो भूल जाता है। अब एक मुनाजरा तय हुआ और उस मुनाजरे में ये हुआ कि आप खुलाफा के बारे में ये कहेंगे और फिर कुरान सुनाएंगे। चूँकि उनका ये अकीदा था कि अगर कुरान याद भी किया हुआ तो भूल जाएगा। जब ये डेट और वक्त और इलाका तय हो गया तो अब कोई समझदार आया और उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर किसी शिया हाफिज ने आके कुरान सुना के खुलाफा को ये अल्फाज कह दिए और या खुलाफा के मुतालिक ये अल्फाज कह के उसने कुरान सुना दिया तो इस तौहीन सहाबा का सबब आप होंगे, इसलिए कि ये मुनाजरा आपने मुनाकिद किया है। लिहाजा ये सिलसिला कैंसल हुआ और हिफ्स की बहस उस वक्त सिमट गई। तज्जुब है इस दौर में भी बाज़ अब क्या कहूँ उलमा कहने लगा था। बहरहाल अफराद जो ऐसे हैं कि जो कहते हैं शियों में हाफिज कुरान नहीं होते। अब इस हवाले से अर्ज कर रहा हूँ मिर्ज़ा साहब, अगर आप ऐसे ही मुनाजराना अंदाज अपनाएंगे तो फिर ये नुकसान होगा और इस नुकसान के ज़िम्मेदार मैं और आप होंगे जो जवानों को इन मुनाजरों में उलझाए हुए हैं। नहीं, ज़रूरत इस चीज़ की है और इंशाल्लाह इस पे बात होगी। फलां को फिर कह रहा हूँ इख्तिताम पे, मान लीजिए मत दूसरों से मनवाइए। परवरदिगार हमें नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के वो फरामीन जो अल्लाह की पहचान का ज़रिया हैं उनको पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए और नहजुल बलागा से कुरान की तफसीर और फ़िक्र आखिरत सीखने की सआदत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।